بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 4 جولائی ہے 2022۔ آج ہم بات کریں گے پولرائزنگ پالیٹکس ان پاکستان، یعنی کہ پولرائزیشن جو پالیٹکس میں ہوئی ہے۔ اور آلدو یہ میرا فیلڈ نہیں، میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تو اس کا میں خلاصہ ہسٹوریکل ایک پراسپیکٹیو میں نے دیا تھا، تو اس کا میں خلاصہ اس پہ بیان کروں گا۔ اور پولرائزیشن کا مطلب ہے عدم شدید قسم کے اختلافات، ایک دوسروں پہ ٹرسٹ نہ کرنا، اور سیاسی عدم برداشت، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ، تو یہ پولرائزیشن ہے۔ اب اگر ہم پیچھے سے دیکھیں 1948 میں دی فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 1951 میں لیاقت علی خان کو اسیسنیٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت کی اسمبلی میں جو لوگ تھے، either they were feudals یا وہ تھے پرسنالٹیز جو کالونیل ایرا کے تھے، وہ اسمبلیز میں آئے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان آرمی ایک آرگنائز ادارے کے طور پر 47 کے بعد پاکستان کے حصے میں آئی تھی، اور پاکستان آرمی اس وقت بھی اس لیے بھی لائم لائٹ میں تھی۔ 19 جو ریفیوجیز کے جو ری سیٹلمنٹ تھا وہ پاکستان آرمی کر رہی تھی، اینڈ دین اس کے فوراً بعد 1948 کی وار ہوئی تو اس میں بھی آرمی کا رول تھا۔ سو دیئر فور آرمی واز دی اونلی انسٹیٹیوشن جو اس وقت ڈپینڈیبل انسٹیٹیوشن تھی۔ اور مین ٹائم میں وی ہیو سین کہ اس وقت کے گورنمنٹ سے دے ور انیبل ٹو پروڈیوس اے کانسٹیٹیوشن فار پاکستان، تو وہ بھی مسئلہ رہا۔ پھر 1953 میں فرسٹ مارشل لا واز امپوز ان لاہور، اور یہ مارشل لا لگائے تھے اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے، دن جب لاہور میں رائٹس تھے۔ سو جس طرح یہ ماشاء اللہ کی کہانی سٹارٹ ہوئی۔ 1956 میں فرسٹ کانسٹیٹیوشن واز پریزنٹڈ اینڈ اٹ واز اڈاپٹڈ بائی، جب سکندر مرزا واز دی پریزیڈنٹ۔ لیکن 1958 میں سکندر مرزا نے ہی ڈسمس دی پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹس، اسمبلیز ڈیزالو کر دیں، اینڈ دین ہی مارشل لا واز امپوزڈ، اور جنرل ایوب دین آرمی چیف واز اپوائنٹڈ ایز اے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ دس واز دا سیکنڈ مارشل لا، اگین سویلین اتھارٹی کی طرف سے لگائی گئی۔ اور اس اپرچونیٹی کے وجہ سے ود اے ویری سون مے بی ان کپل آف ویکس جنرل ایوب ٹک اوور کنٹرول آف دی کنٹری فرام اسکندر مرزا۔ جنرل ایوب کا پیریڈ تھا جو جیسا ہم سب کو پتہ ہے، از کنسیڈر ون آف دی بیسٹ پیریڈس، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹس کافی ہوئی تھی، لیکن اس کے لیٹسٹ جو آخری سالوں میں پولیٹیکل کرائسس سٹارٹ ہو گئے تھے۔ سو دیئر فور 1968 میں ہی ہینڈڈ اوور پاورز ٹو جنرل یحییٰ۔ جنرل یحییٰ نے 1970 میں الیکشن کرایا۔ الیکشن میں ایسٹ پاکستان میں ایسٹ والی ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب جیت گئے تھے، اور ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار بھٹو کی پیپلز پارٹی جیت گئی تھی، بٹ میجارٹی واز وتھ شیخ مجیب، لیکن دیر واز اے رفٹ بٹوین بوتھ دی لیڈرز، تو گورنمنٹ فارم نہیں ہو رہی تھی، اور جنرل یحییٰ واز انیبل ٹو کال دی سیشن آف اسمبلی۔ سو دیئر فور رزلٹ جو تھا دی ڈیباکل آف 1971 وہ ہوا، اور 71 کے بعد بھٹو بیکیم دی پریزیڈنٹ آف دی کنٹری اور لیٹر پرائم منسٹر۔ لیکن بھٹو کے اگینسٹ بھی یہ پولیٹیکل کرائسس سٹارٹ ہوئی ہے۔ دیر واز اے پاکستان نیشنل الائنس کی ایک موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اور جو بھی رائٹس وغیرہ تھے ان کی بات کر رہے تھے۔ سو ان 1977 جنرل ضیاء نے ماشاء اللہ لگایا، ہی ٹک اوور دی کنٹرول فرام بھٹو۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر پاکستان کے بنے، بینظیر بھٹو 2 دفعہ پرائم منسٹر بنی، پھر جنرل پرویز مشرف کا کو ہوا 99 میں، اینڈ لاسٹ گورنمنٹ تھی دیٹ واز عمران خان کی تھی، اینڈ دیٹ ٹو ہی واز آلسو ریموڈ فرام دی پاور تھرو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ دی آئرنی یہ ہے کہ پاکستان میں ان دی لاسٹ 75 ایئرس ناٹ اے سنگل پرائم منسٹر جو تھا he has completed his tenure of 5 years۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈیموکریسی پاکستان میں مضبوط کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم میں خامیاں ہیں، ویک ہے، اور اس میں بہت سارے اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ مارشل لاس لگے ہیں، یقیناً ہے اس میں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم مارشل لا پیریڈ تھا،
وہ بھی ایک فیکٹر تھا. دین پولرائزیشن جو ہوئی, پولیٹیشین ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, تو وہ آگے میں بتاؤں گا کہ اس میں پولرائزیشن میں یا اس طرح کس طرح کیا رول کس نے ادا کیا. اور پھر ہماری جو اکنامک سچویشن تھی اور پیریڈ آف ٹائم بہتر نہیں ہو سکی. رائٹ فرام 47 جب کوئی بہتری ہوتی ہے نہ کچھ ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو ابھی تک ہم لوگ اس سچویشن سے باہر نہیں نکلے ہیں. اب لیٹس سی دی ہسٹوریکل اس میں جو ریلیونس ہے. این ٹالبرٹ نے کتاب لکھی ہے پاکستان اے نیو ہسٹری. اس نے کتاب میں یہی لکھا کہ جی جو شروع میں ممبرس تھے وہ پرسنل اورینٹڈ تھے, ان میں کوئی پالیسیز نہیں تھی, کوئی پروگرام نہیں تھا فار دی کنٹری, وہ پرسنل انٹرسٹ پہ ان کا سارا پروگرام تھا. سیکنڈ, وہ کہہ رہا کہ دیور اینٹی ڈیموکریٹک سینٹیمنٹس تھے ان بیوروکریٹس. بیوروکریٹس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہی واز بیسکلی ریفرنگ ٹو گورنر جنرل غلام محمد. ہی واز اے سول بیوروکریٹ who became Governor General, then President Iskandar Mirza, again a civil bureaucrat. He was the Secretary of Defense before becoming the President of the country. تو وہ کہتا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ اس طرح ڈیموکریسی وغیرہ میں نہیں تھے, تو یہ بھی ایشو تھا. پھر ایک اور وہ 1954 میں, اگر 1953 میں لاہور میں معاشرہ لگا, 1954 میں سیم گورنر جنرل آلسو ڈسمس دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ایٹ دیٹ ٹائم. And this is considered as a turning point in the political history of Pakistan. پھر وہ ایک اور چیز بھی کہتا ہے, دی ڈیمائز آف پاکستان مسلم لیگ جو قائد اعظم کی پارٹی تھی, کیونکہ وہ کہتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم اس میں ڈیفیکشنس ہوئی, لوگ اس میں سے نکل کے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں, اور اس میں الیکشنس میں یہ کامیاب نہیں ہوئی, تو پھر نئی پولیٹیکل پارٹیز بن گئی. تو وہ کہتا ہے یہ اٹ واز ڈیمائز آف پاکستان مسلم لیگ, جس کی وجہ سے یہ امپیکٹ پڑا. فرینڈس ناٹ ماسٹرس میں جو کتاب جنرل ایوب کی ہے, تو جنرل ایوب نے اس میں لکھا ہے کلیئرلی کہ ہی از ٹاکنگ آف ارلی 50s. وہ یہ کہتا ہے کہ پولیٹیشینس ہیو بین اپروچنگ سیگمنٹ آف آرمی, جو جنرل آفسرس تھے یا اس میں, کہ ان سے دے ور ٹرائنگ ٹو کریٹ گروپس فار دیئر پرسنل گینس. یہ انہوں نے کتاب میں مینشن کیا ہے کس طریقے سے یہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اور اسی طرح اگر ہم ایک اور کتاب ہے کراس سورڈ, شجاع نواز کی کتاب ہے, اور اس نے شجاع نواز نے ریفر کیا ہے جنرل اسلم بیگ کو, کہ جنرل اسلم بیگ نے بھی کہا کہ جی کہ جو پولیٹیشینس تھے دے ہیو بین اپروچنگ آرمی ٹو میڈییٹ امنگسٹ دیم. پولیٹیشین میں جب بھی کوئی ایشو ہوا تو وہ آرمی کی طرف انہوں نے دیکھا, آرمی سے ریکویسٹ کیجیے آپ آئیں اور صلح کروائیں یا مسئلے کو ایڈریس کروائیں. پھر وہ یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ جی وہ ویک پولیٹیکل سسٹم تھے, تو وہ ہمیشہ اسی وجہ سے وہ اپنا آپ کو سنبھال نہیں سکے, تو ہمیشہ ان کی نظر فوج کی طرف ہوتی تھی. اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, اس میں اگین یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کو انفارچونیٹلی کافی عرصے سے, جو ابھی ریسنٹلی بھی اور پہلے سے بھی ہمارے جس طرح بھی ہسٹری رہی ہے, کہ انسٹیٹیوشن کو پالیٹکس میں ڈریگ کیا جا رہا ہے, جو ایک اچھا سائن نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جس طرح اٹ از اے 5th جنریشن وارفیئر کا یہ ایرا ہے, تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اب ایک سسٹمیٹک دیر از اے کمپین ٹو ملائن آرمی ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس کو بیسکلی ہائی جیک کیا ہے جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کے اندر ہے, یا موسٹلی بائی ہاسٹائل ایجنسیز نے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ جو اس کے ڈیولپمنٹس ہے, اس سے ون کین میک آؤٹ. تو ون ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایک مخصوص پارٹی کے پکچرز اور لوگوز یوز کر رہے ہیں تاکہ ان کو بھی ملائن کر سکیں, باقی پاکستان کو ڈیمیج کر سکیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے اس طریقے سے اعلیٰ کار نہ بنیں. اب اس طرح اس کی امپیکٹ کیا ہوگا؟ امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو نیشنل سیکیورٹی کو آپ کا تھریٹ ہوگا اگر اس طرح کی انسٹیبلٹی پاکستان میں رہے گی.
جب اسٹیبلٹی کنٹری میں نہیں ہوگی تو اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ہم نے ہماری ہسٹری ابھی دیکھیں کہ ہم نے ایک وار آن ٹیرر لڑی ہے, بڑی مشکل سے ہم نے امن اچیو کیا ہے. تو انسٹیبلٹی ہوگی, پولرائزیشن ہوگا, تو اس میں کنٹری ڈسٹیبلائز ہو سکتی ہے. تو دیئرفور ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. پولرائزیشن کی میں نے بات کی ہے تو وہ ابھی اتنا ایکسٹریم پہ ہے کہ پولیٹیشینز ابھی بدقسمتی سے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں, غیر شائستہ زبان کا استعمال کر رہے ہیں, اور یہاں تک کہ فیملیز کو سپیئر نہیں کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال میں دس از سم تھنگ ان بیکمنگ, ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور تاکہ ہمیں پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. وہ سیکنڈ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے, میڈیا نے بھی اس میں ایک اپنا رول ڈالا ہوا ہے. میڈیا نے بھی قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے. کچھ میڈیا کے گروپس ہیں, ایک مخصوص چینلز مخصوص ایجنڈا کو لے کے چل رہے ہیں. تو وہ یہ بھی ایک اچھا سائن نہیں ہے. بٹ سوشل میڈیا ہے, اب سوشل میڈیا نے مین اسٹریم کو ایٹلیسٹ بیک فٹ پر ڈالا ہوا ہے, تو لوگ میکسیمم سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. تو اس کا بھی ایک اپنا ایک امپیکٹ ہے. سو امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ پاکستان کے خاطر, پاکستان کے بقا کے خاطر, امن کے خاطر, سورنٹی کے خاطر پولیٹیشین کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس کا ایک سلوشن نکالنا چاہیے کہ تاکہ پاکستان کا نقصان نہ ہو. اسپیشلی ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے پاکستان نے بڑے قربانیاں دے کے ہم نے یہ امن حاصل کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. تو امید ہے آج کا یہ تھوڑا سا خلاصہ پولرائزیشن کا آپ کو پسند آیا ہوگا. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.